شکر ہے تو انہیں توفیق دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو طبیعت انسانی میں یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے نا. تو ایک ہمارے ہاں ایک بہت ہی محبت والے ساتھی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کچھ پڑھنے کو بتائیں. تو میں نے درخواست کی کہ آپ 3 بدھائیں. وہ تشریف لائے تو بڑے فکر مند تھے، پریشان تھے. تو ان کی خدمت میں پھر میں نے وظائف پیش کیے. تو فرمانے لگا کہ میں نے کہا یہ آپ نے پڑھنے. تو کافی لمبی فہرست تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ جتنی چیزیں مجھے بتا رہے ہیں کہ پھر ایک آدمی کہتا ہے مجھے بس بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، بھلا بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس حساب سے تو فہرست کے مطابق اس کو میں نے بتایا. تو تسی کچھ نہیں کرنا. میں کہا جی میں کچھ نہیں کرنا. کہا اچھا پھر السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. تو دنیا کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے کم لوگوں کا آنا ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت یہ کہ اللہ کی ذات مل جائے، اس سے سچا اور سچا تعلق قائم ہو جائے. بس یہ کام چل جائے، فلانا ہو جائے، شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بھی اس حوالے سے غنیمت ہے کہ چلیں خیر کی طرف متوجہ تو ہوا. تو اسی بہانے اللہ نے چاہا تو کرم نوازی ہو جائے گی. اور اس میں یہاں پہ یہ نقطہ ہمارے جو اکابر کا تصور ہے وہ سبحان اللہ. حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو بیعت کرتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ بیعت میں جب توبہ کے الفاظ آئیں گے تو اس کی توبہ کی برکت سے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، میری توبہ بھی قبول ہو جائے. تو بھائی وہ شاہ جی کہہ لیا کرو، اس تصور کو چھوڑ دیں. شکر کریں کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مولانا یوسف صاحب کو امیر بنا دیا. تو میری طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا کہ تو تبلیغی ترتیب میں عملاً بہت زیادہ فعال نہیں تھے، بس اپنے پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا. اور علوم حدیث میں حضرت نے بڑا کام کیا اور بہت معیاری کام کیا. تو بڑا بوجھ تھا کہ فلاں جو ہے وہ سینئر تھا اور فلاں اتنا پرانا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں سیدھا جب مرکز میں پہنچا تو بیان شروع تھا فجر کے بعد کا غالباً. تو جب میں پہنچا صحن میں تو میں نے دیکھا تو میں فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ نسبت منتقل ہوتی لیکن اتنی تیزی سے ہوتی ہے سوچا بھی نہیں تھا. وہ یہ کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ممبر پہ مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہیں اور زبان مولانا الیاس صاحب کی. تو پھر اس طرح سے نسبت منتقل ہوتی ہے. خیر، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر تھے. یہاں پہ ایک مرید ہو تو وہی نہیں سنبھالا جاتا نا. مطلب ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں. ان کی اتفاقاً ملاقات ہوئی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ مروجہ مفہوم میں پورے عالم بھی نہیں تھے. چند سال کی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے، اور یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے پیر اور بہت بڑا ان کا حلقہ. انہوں نے جب دیکھا تو عجیب چیز دیکھی. دیکھنے کے بعد مان لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو فرعون کے جادوگر تھے نا، تو نظارہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں طرف سانپ ہیں اور ایک سا منظر ہے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ جو سامنے جو معاملہ ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی روحانیت کی چیز ہے جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی روحانیت ہے. تو انہوں نے اس حقیقت کو دیکھ کر حقیقت کو مانا اور اس تسلیم کا اظہار کیا.
یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسی مہر نہ لگ گئی ہو کہ حق کو دیکھ کر بھی آدمی حق کو تسلیم نہ کرے، اور ایسا بہت زیادہ ہوتا۔ اس میں رکاوٹ بنتی ہے انا اور اسٹیٹس، میں کیسے مان لوں؟ اب ابو جہل سے زیادہ سرکار کو کس نے دیکھا ہوگا؟ خیر، تو فرعون نے کہا نا کہ بھئی تم اگر ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں لأصلبنکم، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ ان کا کچھ بھی ہو جائے، اب تو یہ ایک ہی دل تھا، یہ حضرت موسیٰ کو دے چکے، کچھ بھی کر لیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ بظاہر تو پورے عالم بھی نہیں ہیں اور ہیں بھی نوجوان سے، لیکن جو اللہ کی ذات سے محبت ہے نا، وہ اتنے اونچے درجے کی ہے کہ ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ تو اتنا نہیں کہ چلیں حضرت میں بھی آپ کا عقیدت مند ہوں، اپنے تمام مریدین سمیت حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے، تمام مریدین سمیت۔ بعد میں کسی نے پوچھا، بڑی خوبصورت بات ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کر جو کھانا بنتا تھا نا تو ان کے لیے سبزی بنا رہے ہیں، اس میں ہر چیز میں شامل ہوتے تھے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ تو خود بہت بڑے پیر تھے، تو یہاں بیعت ہوئے تو آپ کو کیا ملا؟ اللہ کیوں بیعت ہوئے؟ یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سے کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ عالم نہیں تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتوں کو بنیاد بنا کر وہ بھی اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو دیکھو نا کہ ان کی باتوں کو اختیار کرنے کے لیے ان جیسا مقام بھی تو چاہیے نا۔ وہ جیسے ایک آدمی نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اوقات کی بڑی نظم و ضبط کی بڑی پابندی تھی نا، میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے، تو وہ وہاں سے فارغ ہو کے جا کے بلوچستان کے کسی علاقے میں اس نے اپنا آفس بنایا اور لکھا کہ اوقات ملاقات صبح 9 سے 12 اور پچھلے ٹائم 2 سے 5۔ بیٹھا رہا، کوئی آیا نہیں۔ تو بھائی پہلے اپنا وہ مقام تو بنائے نا۔ تو اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو پاکیزہ جذبات ہونے چاہیے ویسے عام نہیں ہوتے، لیکن حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگ بیعت ہوئے ان کی کرامتوں کی بنا پر، بعض ان سے منسلک ہوئے ان کی روحانی قوت کی بنا پر، بعض ان سے منسلک ہوئے ان کے زہد و تقوی کی بنا پر۔ میں حاجی صاحب سے بیعت ہوا ہوں ان کی علمیت کی بنا پر۔ اب حضرت نانوتوی جیسا عالم وہ اکیلے ایک طرف میزان میں نا، اور پوری دنیا ایک طرف۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے عالم تھے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے ان کی جب گفتگو سنی نا تو جملہ سنیے، فرمایا کہ یوں لگا کہ جیسے ان کی زبان میں روح القدس بول رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین کا لقب ہے، اور اتنے پائے کہ حضرت حاجی صاحب سے ملے تو روحانیت کی طرف بڑھے نا۔ کہتے ہیں میں حضرت سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر ایک اللہ والے فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، ہمیں بڑا شوق تھا، نام سنا تھا، تو جب ہم پہنچے تو حضرت آرام فرما رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضرت نیند کے عالم میں حضرت کا جو ذکر قلبی تھا اتنا بلند تھا کہ باہر تک آواز آ رہی تھی، حالانکہ حضرت سوئے ہوئے تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ۔ تو حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے آپ کے مریدین اور یہ سب کچھ کمالات وغیرہ، تو آپ حضرت سید صاحب سے بیعت ہوئے تو کیا ملا آپ کو؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے
بطور خاص مجھ گناہگار کے لیے یہ بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہے۔ حضرت نے ایسی کھڑکی کھول دی، فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، ان سے مل کر مجھے نماز پڑھنی آئی ہے۔ تو ہم کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں، پوری نماز میں یہی ہوتا ہے کہ میرا دائیں والا مجھے دیکھے کہ میرا قیام کیسا ہے، میرے بائیں والا دیکھے کہ میرا رکوع کیسا ہے، اور ہم نماز میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں، اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں، اس کا تو وہ سنائے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی، یہ اوائل کی بات ہوگی کہ یہ جو بھائی ہے یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اپنی والدہ سے کہا تو والدہ نے بھائی کو ڈانٹا کہ تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، پڑھا کرو کہ ٹھیک ہے۔ تو خیر جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے پیچھے نیت باندھی، تو 2 رکعت بعد وہ نماز توڑ کے گھر آ گئے، تو انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ یہ آپ نے کہا تھا نماز پڑھے، اس سے اچھا تو پڑھتا ہی نہیں، درمیان میں چھوڑ کے آ گیا۔ تو والدہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لگے بھائی جان 2 تک تو ٹھیک چلتے رہے، 2 کے بعد یہ بازار چلے گئے، میں نے کہا میں گھر چلتا ہوں۔ اب یہاں سے بہت سے نالائق اندھے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں بھئی مولویوں کو کیا پڑھانا تھا، یہ کہہ کر کے مسجدوں میں بھئی تم وہ مقام تو پیدا کرو نا، کوئی ایک نماز بتا سکتے ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں استحضار میسر ہو؟ منہ پہ داڑھی نہیں اور کوئی عقل نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی علم نہیں، اور جاہل اپنے آپ کو امام التصوف کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، ان کے پاس آ کے مجھے نماز پڑھنی آ گئی۔ اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ مجھے انہوں نے سکھایا۔ ابھی پچھلے دنوں سفر میں تھا میں، تو کچھ اللہ والے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں فرمائیں، ایک مذاکرہ سا ہوا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 2 سوال کیے کہ تصوف کیوں ضروری ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ ضروری ہے، یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا سلسلہ بہت اونچا ہے، نسبت بڑی عالی ہے، دادا جی کی یہ کرامت تھی، چاچا جی کی یہ کرامت تھی، تو اگر نہیں مانو گے تو ساڑھ کے سوا کر دینا وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں۔ تو اس موقع پہ مذاکرے میں جو بات عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ تصوف ہرگز ضروری نہیں ہے، اصلاح قلب یا اصلاح نفس یہ فرض ہے، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے دل، یہ فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز وہ معتبر ہوگی جو اخلاص سے پڑھی جائے، اور اخلاص کسی کلمے کا نام نہیں ہے، کسی آیت کا نام نہیں ہے، کسی لفظ یا جملوں کا نام نہیں ہے، اخلاص ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ میری نماز خالصتاً میرے رب کے لیے ہو، اور نماز کے دوران میرا اللہ سے تعلق بنے، اور میرا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ تو بھئی یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، نہیں میری سوچ نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بچہ جب استاد کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے نا، استاد دائیں بائیں تو اس کی اسپیڈ دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر مدرسے کے ساتھی ہمارے تو خوب جانتے ہیں نا۔ تو جو فرض ہے وہ اصلاح نفس ہے، دل کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح ہوگی تو آپ حقیقی معنوں میں صحیح مومن اور اللہ کے صحیح بندے بن سکیں گے، پھر گھر ہو یا باہر ہو۔
پھر ہر چیز آپ اس پس منظر میں کریں گے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اب یہ قلب کی اصلاح کسی شخص کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سبق کے مل جائے، اللہ اس پر قادر ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اس کے حامل ہوں گے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ صلحاء کی مجلس اختیار کیے بغیر قلب کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اصلاح قلب کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا اور ان کی خدمت میں بیٹھنا اور ان سے اپنی اصلاح کروانے کی کوشش کرنا، یہ تصوف ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نواسے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اتنے نیک تھے، اتنے صالح تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے صلحاء یہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ سکیں کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان کو ذکر اذکار سکھاؤ تاکہ ان کا قلب بھی صاف ہو۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو ذکر اذکار بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے سمجھا کہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا نواسا ہے تو میری تکریم، تو پھر کسی موقع پہ فرمایا۔ شاہ عبد القادر صاحب نے پھر کہا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ فرمایا، پھر کہا ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرمایا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو شفاف بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ مثلا ایک آدمی آسان سا کلیہ ہے، ہم اگر نماز اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں کہ پورا دھیان ہو کہ اللہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور سبحانک اللہم سے جب اللہ اکبر سے شروع کریں، سبحانک اللہم سے جب آغاز ہو، جن کو معنی یاد ہو معنی کا استحضار رکھے، جن کو معنی یاد نہ ہو وہ یقین کو نقطہ ارتکاز بنائے کہ اس میں جو بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، میرا اس پر ایمان ہے۔ بس میں اس احساس کے ساتھ کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس کیفیت کو از اول تا آخر آپ کر لیں اور چند دن کر لیں تو کسی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیمانہ کیا ہے کہ دل صاف ہو گیا ہے، یہ پیمانہ سمجھ لیجیے۔ وہ پیمانہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی برائی کرنے لگوں تو جس رب کے سامنے میں کھڑا تھا نا نماز میں، اس رب کا عظمت بھرا استحضار میرے اور برائی کے درمیان میں آ جائے، یہ پیمانہ ہے۔ اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب، اتنی شفقت کرنے والا، اتنا رحمان، اتنا رحیم، اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ یہ خوف میرے اور گناہ کے درمیان میں آ جائے، اگر یہ ملکہ مجھے پیدا ہو گیا تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دل آئینہ بن گیا ہے، شفاف بن گیا ہے۔ یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو کسی اور مشکل نہیں ہے، نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں نا، ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، غفلت والی نماز میں بھی، ریاکاری والی نماز میں بھی، اخلاص والی نماز میں بھی۔ اچھا جیسی نیت باندھی تو تھوڑی توجہ ہی بھٹک گئی تو کیا ہوا؟ کس کے سامنے ہے؟ تو اسی سے بھیک مانگنی ہے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو دوبارہ پھر توجہ ہو گئی، پھر بھٹک گئی، تو ایک رکعت میں اگر 70 دفعہ بھی بھٹکے، 70 دفعہ بھیک مانگے، دوسرے دن اگر 69 مرتبہ ہوئی تو سمجھیں بہتری ہوئی ہے نا۔ تو مانگتے رہیے۔ تو کلیہ ہے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو وہ کبھی محروم نہیں فرماتے۔
تو بس عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صلحاء کی مجلس میں یہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ بہت ہی حبس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو الجھن ہوگی نا، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر ایئر کنڈیشن، آج کل تو ہیٹر کی مثال دیں گے، ویسے گرمیوں کی مثال زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی کہ جولائی کا مہینہ حبس ہے، وہ حال سے بے حال ہے، تو اچانک اے سی والے اس میں چلے گئے تو کولنگ ہے تو سکون آ گیا. تو جب نیت باندھیں گے تو وہ جو گرمی میں پسینے میں جو الجھن تھی اس سے بچت ہوگی نا. تو یوں سمجھے کہ کسی حد تک موافق ماحول میسر آ گیا. تو اخلاص والی نماز میں نیت باندھی، کہیں سے گانے کی آواز آ رہی، کہیں سے بچوں کی رونے کی آواز، تو اب اس کے مقابلے میں جو خانقاہ میں چلے جائیں گے وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، اللہ اللہ کا ماحول ہوگا، تو ایک تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. جیسے کہ میڈیکل میں جب علاج کیا جاتا ہے نا، تو اس علاج میں جو ادویات دی جاتی ہیں وہ علاج نہیں ہوتا، وہ درست ہونے کے لیے جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کو منفی امور سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، جراثیم سے پاک کر دیا جاتا ہے تاکہ ہڈی جلدی جڑ جائے، زخم جلدی مندمل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی سچائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ تصوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور سنن میں اللہ کی توجہ نصیب ہو جائے، تو فرائض اور سنن تو اللہ کے کرم سے ادا کرتے ہیں، تو اس طرح کیجئے. توجہ نہیں بنتی بنائیے، نہیں بن رہی اللہ سے مانگیے، پھر مانگیے، پھر بھیک مانگیے، پھر بھیک مانگیے. بھئی اللہ سے باتیں کرنے میں تو کوئی لمبا چوڑا نہیں، توجہ بھٹک گئی تو دل ہی دل میں یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے. معنی کا استحضار نہیں بھی ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ میں، سورہ اخلاص میں، تسبیحات میں اللہ کی جو بھی منشا یا اللہ میرا پورا ایمان. بلکہ اس ندامت پر کہ مجھے نہیں آتا، تو یہ جاننے والوں سے ایک قدم آگے ہے، یہ جاننے والوں سے ایک قدم آگے ہے. کمزور یا بیمار کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے نا، گر نہ جائے. تو یہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں جاہلوں کا انداز ہے، مولویوں کی پتہ. بھائی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے دین کو محفوظ رکھا ہے، یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی ہے، ان کی تکریم واجب ہے. تو اس طرح سے آغاز کیجیے. تو پیر صاحب نے نا ہزاروں مرید تھے اور روحانی قوت دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی تھی، نماز پڑھنی آئی. تو پوچھا کہ تصوف، تو ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ تصوف اپنی ذات میں فرض واجب بالکل نہیں ہے، نہ خانقاہ فرض واجب ہے جانا، نہ تصوف، کچھ بھی نہیں. اصلاح قلب، اصلاح نفس یہ فرض ہے. اور تجربے میں یہ بات ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جا کر کے اگر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کوشش کی جائے تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اس کے بغیر میسر ہے تو سبحان اللہ. پھر ذکر بالجہر کے بارے میں بات ہوئی، تو اس حوالے سے دو باتیں عرض کی گئیں کہ ذکر کے دو تصورات ہیں. ایک ذکر کے کلمات، جیسا کہ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دیگر پاکیزہ کلمات ہیں. اور ایک ذکر کا معنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ درود شریف پڑھ لیجیے. ایک ہے ذکر کے کلمات اور ایک ہے ذکر کا معنی. کلمات تو آپ سمجھ گئے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد. کس کی یاد؟ اللہ کی یاد. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کلمات کے جو ثمرات ہیں وہ حقیقت ہے. حدیث شریف میں کہ لا الہ الا اللہ جب کوئی شخص کہتا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ اتنی پاور والا ہے کہ کسی گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا. یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا ہے. اتنے چھوٹے جملے سے اتنا بڑا فائدہ، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. غلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آقا نے کہہ دیا وہ اس پر ایمان لے آئے بس. حدیث شریف میں کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ پڑھا ایک دفعہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جائیں.
بالکل اس پر ایمان ہے. جس شخص نے پابندی سے آیت الکرسی فرضوں کے بعد پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ. بالکل صحیح ہے. جس شخص نے رات کو سورہ ملک کا اہتمام کیا، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، خدا کی قسم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا. کیونکہ چنانچہ یہ غلام کو زیب نہیں دیتا. اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی یہ ہفت اقلیم کی بادشاہ سے بڑی بادشاہ ہے. تو ایک ہی کلمات کی تاثیر وہ حقیقت ہے. سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے ثواب سے، بالکل بھر دیتا ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، بالکل بھر دیتا ہے، جیسا فرمایا آمنا وسلمنا وصدقنا. ایک ہے ذکر کا معنی کہ اللہ کی یاد. اب ایک شخص ذکر کر رہا ہے اور اس میں اس کا دھیان 100% اللہ پاک کی طرف ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے کہ الفاظ بھی پاکیزہ اور جو مقصد ہے وہ بھی اسے میسر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن یاد اللہ کی نہیں ہے، تو الفاظ کے ثمرات تو میسر ہوں گے، جو ذکر حقیقی ہے وہ میسر نہیں. اور تیسری شکل یہ کہ الفاظ نہیں اس کی زبان پر لیکن اللہ کی یاد ہے، تو یہ شخص ذکر حقیقی کا حامل سمجھا جائے گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ذکر حقیقی میسر ہے. یہ سوال ہے، جواب اس کا دیا جا چکا کہ جب انسان اس محبوب کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی یاد اس شخص اور نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے. یہ ذکر، جس دن میرا ذکر مجھے گناہوں سے بچانے لگا نا، گناہوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ جب میں کرنے لگا کس کو یاد کر رہا تھا؟ اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو اگر وہ نہیں میں بچ سکا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف الفاظ دہرا رہا تو ان کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو ذکر حقیقی ہے، جو یاد حقیقی ہے، وہ میسر نہیں ہوئی. تو معیار اس کا یہ ہے، میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چوری کرنے لگا تھا، تو وہ جو اللہ کی یاد ہے وہ درمیان میں آ گیا. نہیں بھائی نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. وہ مشہور واقعہ نا کہ ایک بزرگ نے وہ مرغیاں دی کہ بھئی ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. تو سب کر کے لے آئے. تو بھائی صاحب اسی طرح وہ ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب اسی طرح وہ چھری اور مرغی لے آئے. تو سب ہنسنے لگے. ہاں بھئی تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی وہ قبرستان میں کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں وہ کر لیا. دوسرے نے کہا کہ جی میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے تسلی کی. سب پھر آخر پوچھے تم؟ نے کہا جی میں جہاں بھی گیا تو مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی، کوئی بھی جگہ نہیں ملی. تو فلاں جگہ کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن میں نے غور کیا تھا، لیکن جب بھی میں کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب میں گھر میں کسی کام کا کہوں گا نا تو بیوی کو گھٹیا سمجھ کر نہیں کہوں گا. اب تو میں حکم چلاتا ہوں نا اور اپنا حق سمجھتا ہوں، حالانکہ حق نہیں ہے. اب چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں تو اس لیے میں اگلا مضمون نہیں عرض کر رہا، ورنہ مشکل ہو جائے گا. گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، یہ خاتون کے ذمے ان میں سے کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے. یہ سب اس کا احسان ہے. تو جس کا احسان ہو تو پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا اس کو ذلیل کرنا کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اب چونکہ نظام ایسا چلا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، مثلا اگر خاتون یہ کہہ دے کہ میرے ذمہ لازم نہیں ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ طلاق ہے. اور وہ کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے کہ مجبوری میں وقت گزار رہی ہے، تو گالی دے کے بلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر مجھے ذکر حقیقی میسر ہو تو پھر یہ کیفیت مجھے میسر ہوگی کہ اگر میں نے برا بھلا کہا تو یہ سوچ کر کہا نا کہ میری ماتحت ہے.
تو پھر مجھ پہ وہ ذات کیسے رحم کرے گا جس کا میں ماتحت ہوں؟ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرا شاگرد ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو مجھ پر اچھا گمان کرتے ہوئے میرے پاس چھوڑا ہے نا، تو میں اگر اس کو برا بھلا کہوں، اس سے کام کاج کرواؤں، مثلا ہمارے گھروں میں بچیاں پڑھتی ہیں نا، تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے. ہم اپنے بچوں سے وہ کام نہیں کرواتے، گھر کی خدمت نہیں لیتے جو پڑھنے والی بچیوں سے لیتے ہیں. خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. اگر آپ یہاں پہ دیانت اختیار نہیں کر سکتے تو مدرسہ بند کر دیں. لیکن یہ جو بیگار لیتے ہیں، جو جبری خدمت لیتے ہیں طلباء سے، خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. اور پھر ہمیں کارڈ کھیلتے ہیں، بھئی خدمت سے خدا ملتا ہے. تمہیں نہیں چاہیے؟ تمہارے بچے کیوں نہیں خدمت کرتے؟ یہاں دو گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک دوسروں کے بچوں سے تم کام لے رہے ہو، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ تم اس مضمون کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہو. تو تم ویسے شاگرد کیوں نہیں بنتے جیسے مولانا یوسف صاحب بنے؟ پھر اس طرح میرا کوئی ملازم ہے وغیرہ، تو اگر مجھے ذکر حقیقی میسر ہوگا نا تو نظام چلانے کے لیے میں کہہ دوں گا، لیکن ہر وقت یہ تشکر کا احساس ہے، یا اللہ مجھ میں خوبی نہیں تھی، آپ نے مجھے مالک کی سیٹ پہ بٹھایا، آپ نے مجھے استاد کی سیٹ پہ بٹھایا، مجھے امام کی سیٹ پہ بٹھایا، مجھے آپ نے اس منصب پہ بٹھایا. تو وہ مطلب 1000 دفعہ سوچے گا. اور ایک ایسا نہیں ہے تو ہم ایک عرصے سے دین کے سارے شعبوں میں جا رہے ہیں نا. پیشانی پہ بڑا سا نشان بھی بن گیا، جسم بھی موٹا پلا پلا پیر بنا ہوا ہے نا، موٹی سی پگڑی بھی باندھ لیتا ہے، اور تھوڑے سے جان بوجھ کر وہ آڑے ترچھے لمبا کرتا، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ حقیقی زاہد ہے، کرتا بھی ٹھیک سے نہیں پہنا ہوا نا. حضرت والا کی لنگی بھی تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ ساری ڈرائنگ جو ہے نا پوری تسلی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کی جاتی ہے. اتنی محنت مخلوق کی محبت کے لیے اس سے آدھی اللہ کے لیے کر لی ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مریدین پہ توجہ ڈالنا، حضرت فرماتے ہیں توجہ ڈالی وہ بھی مخلوق پہ. کلاس ہی کوئی اور ہے. اتنی محنت، لوگ یہ کہیں لوگ وہ کہیں. ہماری پوری نماز اسی لیے ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف کیا متوجہ ہونا، نماز میں ہم دائیں بائیں متوجہ ہو رہے، اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلانا ٹھیک نہیں، اس کا فلانا ٹھیک. تو ذکر حقیقی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی یاد میسر آ جائے، پھر میرا جو ہر لمحہ ہے وہ پھر اس میں ہوگا کہ مجھے اس عمل کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہو. اس لیے کہ میں کسی بھی منصب پہ ہوں تو اس منصب سے جو منسلک لوگ ہیں میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، میرا عمل جائے گا. ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بس آپ لوگوں نے یہاں بٹھا دیا، اور نہ حقیقت یہ کہ سب سے پچھلی لائن میں، سب سے جو آخر میں میری جگہ تھی. لیکن یہ ہے کہ اب اس دائرہ ایمان میں، اللہ کی دائرہ رحمت میں ہیں، تو جیسا کہ وی آئی پی لوگ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو نوکر بھی تو ساتھ ہی پہنچتے ہیں نا. تو اس حوالے سے امید ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. لیکن ذکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے، وہ ہمیں میسر آ جائے. پھر میں چاہے بس میں سفر کر رہا ہوں، چاہے روڈ پہ چل رہا ہوں، پھر وہ احساس کہ بے نمازی کے لیے جو میرا ہوتا ہے، یہ دیکھو کتنا منحوس ہے. اور میں نے تعلیم میں سنا کہ بے نمازی کی نحوست 100 گھروں تک جاتی ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا گھر وہاں 100 گھر، بھائی یہ جو اس سے بدبودار جو میری سوچ بن رہی، اس کی نحوست، اس کی بدبو کہاں تک جائے گی؟ کسی مومن کو گھٹیا سمجھنا، اس کی بدبو کہاں تک جائے گی؟ یہ جو ذکر ہے اللہ کی یاد کا ہونا، یہ ذکر حقیقی ہے. اور اگر یہ الفاظ کے ساتھ ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے، الفاظ کے بغیر ہو جائے تو بھی مقصد حاصل ہو گیا. الفاظ کی برکات کی بھی انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی. لیکن بس یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے رب کی نافرمانی کے درمیان
یہ ڈر حائل ہو جائے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اسی خوف کو خشیت کہتے ہیں, اسی خوف کو تقویٰ کہتے ہیں. چربی چڑھی ہوئی ہے, اتر نہیں رہی نا, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, صبح سے شام تک ہم 30 دن کے لیے تمہارا چلہ کرواتے ہیں, بھوکا رہنا, چربی کم ہوگی تو ذرا تمہیں پتہ چلے گا کہ بھوک کسے کہتے ہیں. تمہاری سرکشی ہے نا, میں بڑا جوان ہوں. جوانی ایسے سرکتی ہے جیسے ریت ہاتھ سے سرکتی ہے نا. وقت سے پہلے احساس ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ کا ڈر تمہیں محسوس ہونے لگے نا. تو خیر وہ اپنے موضوع کی بات ہے. تو یہ ذکر ہے, ذکر کی حقیقت ہے. تو صلح کی برکت سے یہ چند باتیں زبان پہ جاری ہوئی تھی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں خوش ہوتے ہیں نا, تو جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس پر اپنی نعمتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جو ہمہ جہتی ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے, اب ہوتا یہ ہے کہ تعبیر تو تعبیر ہے نا, لیکن تعبیر میں اختیار, یہ نہ آپ نے سنا تھا نہ میں نے سنا. وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ 11 روپے والی ملازمت چاہیے, 20 روپے والی چاہیے. تو ایسا ہی ہوا. تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ علمی پس منظر کے حوالے سے ان کا تعارف تھا نواب صدیق حسن خان صاحب. اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے, لیکن بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے ذی علم تھے. یہ گناہ ہے کہ کسی شخص کو اہل حدیث یا بریلوی ہونے کے بنا پر برا جاننا, بخدا یہ گناہ ہے. اور یہ بھی گناہ ہے کہ تصور رکھنا کہ ہمارے ہی بزرگ نیک باقی نہیں ہیں. غلط نہیں, گناہ ہے. ہر وہ شخص کے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قابل احترام نہیں, واجب الاحترام. اور 20 نہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. ہزاروں لوگ اچھے خاصے چل رہے تھے, ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے, اپنے تعارف کو تم اپنے لیے ضروری سمجھو. تعارف تو تعارف ہوتا ہے نا. بھئی میں فلاں کا بیٹا ہوں, بہت اچھی بات ہے, بس اتنا کافی ہے. تو فلاں کا بیٹا ہونا یہ کوئی شرف یا برتری کی علامت تو نہیں ہے نا. اتنا کافی ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو اسی طرح میں فلاں کا شاگرد ہوں, بس اتنا کافی. مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے, بہت اچھی بات ہے. اتنی کسی اور سے نہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے کے شیخ نعوذ باللہ وہ گھٹیا ہیں؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ, جن سے محبت کو ہم اپنی آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, برتھ پہ لیٹے ہوئے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے تو نیچے احباب سے کہا کہ ذرا دیکھنا یہ کون سی جگہ ہے. تو باہر دیکھا تو اس نے کہا حضرت یہ گولڈرا شریف ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں بھی کہوں کہ فضا انوارات سے کیسے بھر گئی. تو کیا ہمارے جو دائرہ جو علم ہے یا دائرہ شعور ہے اس میں اس کی گنجائش ہے؟ بالکل. ایک خاموش ایک طرح سے یوں سمجھے کہ وہ کراس کا نشان لگا رکھا ہے نا. کتنی بڑی گناہ بے لذت ہے. مجھ سمیت ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور آئینے کو صاف رکھنا چاہیے. خدا نے جسے ایمان دیا ہے, حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر یہ دوسری حدیث پاک ہے, میں جہاں پہ راوی میں بھول رہا ہوں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ غالباً حضرت معاذی ہیں, میں دوبارہ دیکھ لوں گا. فرماتے راوی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے فرمایا کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ میں نے کہا سرکار میں نے نہیں سنی. فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ کے ہاں سے آیا. دیکھیں نا اہمیت اور محبت
والی کیفیت کو سمجھیں کہ آقا دو جہاں اپنے خادم کو کس طرح اپنی شفقت میں لیے ہوئے. تم نے کچھ سنا؟ حضور میں نے نہیں سنا. اب کیسے مخاطب فرما رہے ہیں؟ ایک فرشتہ آیا تھا. چشم تصور میں اس لذت کو لیں. اور انہوں نے فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے بڑھ کے یقین تھا کہ سرکار فرما رہے ہیں. جی حضرت بالکل آیا تھا، آپ نے فرمایا. پتا اس نے کیا کہا؟ تو جی مجھے نہیں فرمائی. اس نے یہ کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس فرشتے نے کہا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً جنت کو لازم کر دیتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے خدا کو؟ اگر اخلاقی روحانی جرت ہے نا تو جا کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں جس چیز کو برا کر. اور یہ بہت سستا سودا ہے. یہ تو ہم نے خیر کیا کرنی ہے. تو شیطان نفس ہمارا بہت تگڑا ہے نا. چلیں کم از کم یہ کہ آج کے بعد اس دیوار کو تو گرا دیں نا. فرشتے نے آ کے بتایا، سرکار نے خبر دی، صحابی نے سنی، خدا نے بخشش کر دی اور میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں. پھر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو وہ شرکیہ کام کرتے ہیں، بھئی ایمان اور کفر اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے نا. وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ جا کے پوچھیں اس سے. 100 غلط کام کر رہا ہے. اب ان 100 غلط کاموں کے بارے میں پوچھنے کے بجائے اتنا پوچھیں کہ خدا کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے؟ فلاں نے یہ کہا، بھئی وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے. فلاں نے یہ پڑھا. چلے جو بھی پڑھا تم نے، اب تو تمہاری سمجھ میں آ گیا نا. تو نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو ایک معتقد تھے، وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اپنے استاد اور اپنے شیخ سے محبت تو ہوتی ہے. وہ ذرا تھوڑے سے سادہ تھے، آ کے کہتے کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خوش طبیعت، اچھا بھائی وہ ٹھیک ہے. تم کبھی کبھی حضرت کوئی بات بھی فرما دیتے تھے. پھر کبھی حضرت خود ہی پوچھتے، ہاں بھائی تمہارے حضرت نے کچھ کہا؟ تو بڑا خوش ہوتا. تو حضرت پھر کوئی چھوٹا سا چٹکلا بھی فرما دیتے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تھے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نیند کی حالت میں بھی ان کا ذکر قلبی دور تک سنائی دے رہا تھا. اس کے باوجود کہ حضرت حاجی صاحب کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ایسا شخص اس زمانے میں نہیں ہے. یہ تنہا ایک ایسا. اس کے باوجود پوری زندگی میں جن لوگوں کو بیعت کیا ہے، حضرت حاجی صاحب کے نیابت میں کیا، اپنی ذات سے بیعت نہیں کیا. عام لوگوں میں عمومی حالت میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے، خصوصی کیفیت کو پسند نہیں فرماتے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے. تو ایک دن اس نے آ کے اسی انداز میں آ کے کہا کہ حضرت وہ آپ کہتے تھے فلاں فلاں، تو آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے حضرت نواب صدیق حسن خان صاحب کا کیا مقام؟ حضرت فرمایا بھائی کیا ہوا، کیا مطلب بتاؤ. حضرت آپ آج تو مان جائیں گے. کیا ہوا؟ حضرت وہ میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ صفیں بنی ہوئی ہیں اور صف اول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں اور امامت نواب صاحب کروا رہے ہیں. اب یوں دیکھے. حضرت نے سنا تو حضرت کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. چہرے کا رنگ فق ہونا ہے محبت کی علامت. فرمایا کہ بھئی تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے یا ویسے ہی تم جیسا تمہاری عادت ہے برتری کے لیے؟ نہیں حضرت میں نے خواب دیکھا. پھر پوچھا واقعی تم نے خواب دیکھا؟ جی بالکل دیکھا. پھر پوچھا کہ جی حضرت میں نے دیکھا. اب معاذ اللہ کہ اس کے دل میں یہ نہ آ رہا ہو کہ بھئی پیر ہمارے حضرت صاحب سے وہ حسد. فرمایا اگر تم نے واقعی دیکھا ہے تو چلو، نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے میں چلتے ہیں. اب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا. خیر وہ حضرت کے ساتھ ساتھ چلا تو اس علاقے میں پہنچے تو واقعی نواب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازے کی تیاری ہو رہی تھی.
تو جنازے میں شرکت کی. اب تو یہ سراپا ندامت تھا یار، میں تو وہ لینے کے دینے پڑ گئے تو پھر میں نے کتنے بڑے اللہ والے کو چھیڑ لیا، مطلب کئی ساری باتیں ندامت کے دل میں آئیں. خیر جب فارغ ہو گئے تو بڑے ادب سے درخواست کی، پاؤں پکڑے، حضور معاف فرما دیں، ایک بات معلوم کرنا تھی. حضرت نے فرمایا وہ کیا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا؟ خواب تو میں نے دیکھا تھا اور خواب میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. فرمایا اللہ کے بندے، اب یہاں پہ وہ بات ہے کہ ہم آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت کسی سے خدمت لینا پسند نہیں کرتے. ایک نے حضرت کی جوتیاں اٹھائیں تو حضرت بہانے سے تھوڑا سا آگے جا کے مڑ کے آئے تو اس کی جوتیاں اٹھا لی. اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا تم نے جوتیاں کیوں اٹھائی ہیں؟ کہ یہ ثواب کے لیے. فرمایا مجھے ثواب نہیں چاہیے. اتنا بڑا آدمی لیکن خدا سے ایسا تعلق ہے، ہم آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور اس کا راز یہ جو انا ہے نا، اس کو ختم کرنے میں، اپنے رب سے سچا تعلق قائم کرنے میں. وہ کوئی بھی کر لے، بالکل جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک مواقع سب کے لیے. من کان یرید حرث الآخرہ، کوئی لینے والا تو ہو. نزد لہو فی حرثی، اس نے جو سوچا تھا اس سے کہیں بڑھ کے دیں. اور یہ ہمارا مزاج ہے، مانگنے والا اپنے حساب سے مانگتا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق دیتے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ آگ لینے آئے تھے، ہم نے پیمبری دے دی؟ اور کیا ہے مانگنے کو؟ کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ محبت کو اختیار کرنا، بس یہ مانگنا. اور محبت میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ خوف جڑا رہتا ہے، محبوب ناراض نہ ہو جائے. اور محبوب نافرمانی پر، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے اختیار کرنے پر ناراض ہوتا ہے نا. بس یہ محبت میرے اور نافرمانی کے درمیان میں آڑ بن جائے. جب میں کرنے لگوں تو فوراً یہ رکاوٹ بن جائے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور امامت کا جو منصب ہوتا ہے وہ سب سے افضل کو ملتا ہے. چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کو امام مقرر کرنے لگیں تو صفات میں جو سب سے اچھا ہو اس کو مقرر کریں. پھر سب برابر ہوں تو دیکھیں کہ برابر میں علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے، اس کو کریں. پھر اگر علم میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھیں کہ سب سے اچھا پڑھتا کون ہے، سب اچھا. یعنی یہ ہے نا مراتب ہے، باقاعدہ ایک پوری تفصیل ہے. تو امامت حق ہے سب سے بڑے کا، سب سے افضل کا. یہاں پہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. اس لیے کہ امامت براہ راست وہ منصب ہے کہ باجماعت نماز جب فرض ہوئی اس کے بعد سے وصال مبارک تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ترین عہدے پر فائز رہے. امام کی بطور امام تعظیم کرنا واجب ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں چل رہا ہوں اور امام آ رہے ہیں تو میں ادباً پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور ان کو گزرنے، اور سچائی کے ساتھ کہ 1400 سال بعد یہ اسی نسبت کو لیے ہوئے ہیں جو میرے آقا کو میسر تھی. اور بھول کر بھی اس کی بے ادبی نہ ہو. اگر ہوئی ہے تو معافی مانگے، بھائی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا اتنا اونچا مقام. بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی بدبختی ہے امام کی بے ادبی کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. فرض کریں کہ ڈگری آپ کے پاس زیادہ ہے، اسٹیٹس اور مقام آپ کے پاس زیادہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈگری تو HEC نے جاری کی ہے نا، مقام برادری نے دیا ہے، اور اس کو مقام خدا نے دیا ہے. اللہ نے دے دیا، بات ختم ہو گئی. تو بہت احترام ہونا چاہیے. ہاں جب امام کے تقرر کا موقع ہو تو پھر 100 دفعہ سوچو کہ کسی ایسے شخص کو امام بنائے کہ جس کے بارے میں کسی کے دل میں رنجش نہ ہو، میل نہ ہو، تاکہ اس کی تکریم میں ہم سچے تو ہو سکیں. خیر،
تو حضرت نے فرمایا کہ جو سب سے افضل ہوتا ہے امامت کا حق اسے ہوتا ہے، اور جس کا درجہ کم ہوتا ہے وہ امام نہیں بن سکتا. یہ ایک خاص مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو کہ جی بالکل اب کی سمجھ میں ساری بات آ رہی ہے. تو اس نے کہا حضرت پھر آگے فرمایا بھائی سرکار سے آگے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جی بالکل نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر جنازے کی صورت میں آگے رکھا جائے. تو تم نے دیکھا کہ تمہارے پیر صاحب آگے ہیں تو ویسے تو ہو نہیں سکتے، تو اس کا لازمی مطلب تھا کہ جنازے کی صورت میں آگے. تو میں نے کہا چلو جنازے میں چلتے. اب یہ ظاہر ہے کہ کسی کتاب میں تو کلیہ نہیں لکھا نا، پھر کتاب کی اس کو کیا ضرورت ہے کہ جو جس کی نظر رب کی آنکھ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہمارے اپنے موضوع کی گفتگو، یہ بھی ہمارا ہی موضوع ہے، اگلے اس میں ہوگی. اور دعا کریں کہ اس دورانیے میں مجھے بھی نماز پڑھنی آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.